اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال امام العصر والزمان فی زیارت الناحیۃ المقدسہ السلام علی الطفل الرضیع۔ 28 رجب سن 60 ہجری بقائے اسلام کے لیے دین اسلام کے احیاء اور حفاظت کے لیے ایک چھوٹا سا قافلہ مدینے سے روانہ ہوا۔ اس قافلے میں جہاں خانوادہ عصمت و طہارت کے دیگر افراد تھے، وہیں اس خانوادے میں امام حسین علیہ السلام کا 18 دن کا بچہ جناب علی اصغر علیہ السلام بھی تھے، جو عمر کے لحاظ سے تو یقیناً کم سن تھے، 18 دن کی عمر تھی، مگر سفینہ نجات میں سوار تھے۔ اور یہ سفینہ نجات 28 رجب کو نکلا۔ ایسی زندگی جناب علی اصغر علیہ السلام کی تھی کہ جو پوری زندگی سفر میں گزری اور توحید کی حفاظت میں گزری امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ کسی شاعر نے جناب علی اصغر علیہ السلام کی حیات پہ شعر کہے تھے کہ 18 دن کے جب ہوئے گھر سے نکل پڑے، جھیلے مسافرت کی صعوبت کے مرحلے، کچھ سال زندگی کے وطن میں نہ رہ سکے، 6 ماہ کے یہ 10ویں محرم کو جب ہوئے، منزل پہ آ کے نبض کی حرکت ٹھہر گئی، اصغر کی پوری عمر سفر میں گزر گئی۔ پوری زندگی توحید کی حفاظت کے لیے جناب علی اصغر علیہ السلام کی گزری، تو جب توحید کی حفاظت کے لیے زندگی جناب علی اصغر علیہ السلام کی گزری تو اللہ انہیں کیوں نہ باب الحوائج کا لقب دے۔ باب الحوائج، یوں تو ہمارے امام میں سے ہر امام ہی باب الحوائج ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں، مگر 4 شخصیتوں سے یہ لقب بڑا ہی مخصوص ہے۔ 4 شخصیت باب الحوائج ہیں کہ جن کی پہلی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، دوسری بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، تیسرے غازی عباس علمدار علیہ السلام، اور چوتھے آقا علی اصغر علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں باب الحوائج قرار دیا ہے، جو حاجات کے پوری ہونے کا دروازہ ہے، جن کے در پہ جائیں تو حاجتیں پوری ہوتی ہیں، آرزوئیں پوری ہوتی ہیں۔ یقیناً ہم نے بھی دیکھا، کتابوں میں بھی موجود ہے، بزرگوں سے بھی سنا ہے، کتنی بے اولاد مائیں ایسی ہیں کہ اس گہوارے کے صدقے میں انہیں اولاد مل گئی۔ یقیناً جناب رباب کا شہزادہ ہے ہی ایسا کہ جو لوگوں کی مرادیں پوری کریں، اور لوگ جناب علی اصغر علیہ السلام کی طرف اس طرح متوجہ ہوتے ہیں، ان کی شہادت کی طرف، ان کی مصیبت کی طرف، کہ اور کسی شہید کی مصیبت کی طرف اس طرح لوگ مائل نہیں ہوتے جتنا جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کی طرف لوگوں کو کھنچا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ماہ محرم میں 18 بنی ہاشم کا تابوت نکلتا ہے تو اس تابوت میں یوں تو ہر تابوت کی زیارت میں مومنین گریہ کرتے ہیں، مومنین آنسو بہاتے ہیں، مگر کچھ تابوت ایسے ہیں کہ جب وہ برآمد ہوتے ہیں تو پھر اس تابوت پہ گریہ بڑا شدید ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک 6 ماہہ علی اصغر کا گہوارہ ہے کہ جب علی اصغر کا گہوارہ برآمد ہوتا ہے تو ہر مرد و عورت بآواز بلند گریہ کرتے ہیں، مائیں تڑپ تڑپ کے گریہ کرتی ہیں۔ اللہ اللہ، جب اپنوں کا یہ عالم ہے، جب اپنوں کا یہ عالم ہے کہ وہ علی اصغر کے گہواروں کے دیکھتے ہیں تو تڑپ تڑپ کے گریہ کرتے ہیں، تو ذرا کوئی کربلا کے ان شخصیتوں سے پوچھے کہ جن کی نظروں کے سامنے جناب علی اصغر شہید ہوئے، اور صرف اپنے ہی نہیں
بلکہ غیر بھی اگر تذکرہ جناب علی اصغر علیہ السلام کو سنتے ہیں تو بے ساختہ ان کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈبڈبا جایا کرتی ہیں۔ مولانا قلب صادق صاحب مرحوم کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے لوگوں کے ذہن جناب علی اصغر کا مصائب سن کر لوگ اپنی آنکھوں سے اشک برسانے لگتے ہیں۔ کہا میں ایک دن لکھنؤ سے سفر کے پہ نکلا، ٹرین کا سفر تھا، اکیلے اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ٹرین ابھی کچھ ہی دور چلی تھی کہ میرے ایک دوست جن کا نام شرما تھا، شرما صاحب آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا آپ یہاں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کچھ دوست ہیں جو آگے برتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس چلیے، اگر مناسب ہو تو ساتھ ہی میں چل کے بیٹھیں۔ کہا کوئی حرج نہیں ہے، میں ان کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہاں پہنچے تو شرما صاحب نے کہا کہ مولانا ہماری گفتگو ہو رہی تھی، لکھنؤ سے گزر رہے تھے تو لکھنؤ کی تہذیب کیا ہے، لکھنؤ کی ثقافت کیا ہے، لکھنؤ میں عزاداری کب سے شروع ہوئی، لکھنؤ میں عزاداری کیسے ہو رہی ہے۔ مجھ سے یہ لوگ سوال کرتے رہے، مجھے جتنا پتہ تھا عزاداری کے بارے میں، مجھے جتنا پتہ تھا امام حسین کے بارے میں، میں نے ان کو بتایا۔ اب جو سوال کر رہے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے، میری نظر آپ پہ پڑی تو میں نے سوچا کہ آپ کو بلاؤں، اور جب آپ آ گئے تو بسم اللہ آپ ہی بیان کیجئے۔ اب لوگ سوال کرتے رہے، کہا مولانا یہ محرم ہے کیا آخر؟ کہا محرم آل رسول کی قربانی کا، ان کے شہید ہونے کے ایام ہیں۔ کہا کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ کہا راستہ بڑا مختصر ہے، اس مختصر سے وقت میں ان کی شہادت تو نہیں بیان کر سکتا۔ کہا مولانا پھر بھی جہاں تک ممکن ہو کچھ بتا دیجئے تاکہ ہمیں بھی کربلا سے متعلق معلومات ہو جائے۔ مولانا قلب صادق صاحب بیان کرنے لگے مرحوم کہ عاشور کا دن آل رسول پہ اس طرح سے آیا کہ 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس ہے، پیاس کا غلبہ، بھوک کی شدت، اور ایسے میں باری باری اعزاء اور اقربا کی قربانی۔ کبھی امام حسین کے ساتھی جا رہے ہیں، کبھی زہیر جا رہے ہیں، کبھی مسلم بن اوسجہ گئے، کبھی امام حسین کے دوست جناب حبیب بن مظاہر کی شہادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد سے ان کے گھر والوں کی باری آئی، گھر والوں میں کبھی ان کا بھتیجا قاسم گیا کہ جو قاسم جب گھوڑے سے زمین پہ گرا جنگ کرتے کرتے تو اس کا بدن بھی گھوڑے سے پامال کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے کہا اون محمد گئے، اون محمد کی شہادت ہوئی۔ پھر حسین کا بیٹا علی اکبر میدان میں آیا، علی اکبر کی شہادت ہوئی، اس کے سینے میں نیزے کی انی پیوست ہو گئی۔ مولا عباس آئے میدان میں، جو بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے آئے تھے، اور پانی لے کے جب دریا سے واپس چلے تو ظالموں نے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے اور ان کے مشک پہ تیر مار کر مشک کو چھید دیا، جس سے سارا پانی بہہ گیا۔ مولانا قلب صادق صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے جیسے میں شہادت بیان کر رہا تھا، تأثرات کی جھلکیاں ان کے چہروں پہ زبردست ہوتی جا رہی تھی، اور کبھی کبھی ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑتی تھی، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے۔ کہا میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے میں نے کہا کہ جب امام حسین کے تمام اصحاب اور تمام انصار شہید ہو گئے تو امام نے پکارا مدد کے لیے کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ تو ایک مرتبہ خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ جب بیویوں کے رونے کی آواز آئی تو امام نے پوچھا میری موجودگی میں رونے کا سبب کیسا ہے؟ جناب زینب نے آگے بڑھ کے کہا کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ آپ کے چھوٹے سے بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ امام نے بچے کو آغوش میں لیا، کہا لاؤ میں اصغر کے اس عمل کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ امام نے بیویوں سے علی اصغر کو لیا اور لے کے مقتل میں آئے۔
میدان میں آنے کے بعد فوج اشقیاء سے کہتے ہیں کہ فوج اشقیاء، اگر تمہاری نظروں میں میں خطاوار ہوں تو میرے اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس بچے کو پانی کا ایک قطرہ، ایک گھونٹ پلا دو۔ مگر ظالموں پہ اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ امام نے علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا۔ جلتی ہوئی زمین پہ لٹانا تھا کہ بچہ جلتی ہوئی زمین پہ تڑپنے لگا۔ اور باب ازاں ذرا سوچئے، عرب کی ریتیلی زمین اور سورج کی تمازت اور پھول سا بدن جب جلتی زمین پہ آیا تو کیسے تڑپا ہوگا۔ امام کہتے اما ترونا کیفا یتلذا، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے میرا بیٹا کیسے تلذی کر رہا ہے، میرا بیٹا کیسے تڑپ رہا ہے۔ یتلذا کا اس کیفیت کو بولا جاتا ہے کہ جب دریا سے مچھلی کو باہر نکالتے ہیں تو ابتداءً مچھلی پہلے تڑپتی ہے، پوری قوت صرف کر دیتی ہے۔ جب طاقت کچھ کم ہوتی ہے تو مچھلی اپنی پونچھ کو کبھی اوپر اٹھاتی ہے، کبھی زمین سے پٹخ دیتی ہے، کبھی اوپر اٹھاتی ہے، کبھی زمین پہ پٹخ دیتی ہے۔ کہ جب یہ بھی قوت نہیں رہ جاتی تو اب مچھلی اپنا چھوٹا سا منہ کبھی کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ یہی کیفیت میرے علی اصغر کی ہو گئی تھی، یہی کیفیت علی اصغر کی ہو گئی تھی، مگر ظالموں پہ اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ امام نے بچے کو گود میں لیا اور بچے کو گود میں لینے کے بعد سے کہا میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو نا، ان ظالموں پہ اپنی حجت کو تمام کر دو۔ بس جیسے ہی کہا نا، علی اصغر نے بڑی مشکل سے اپنی سوکھی زبان اپنے سوکھے ہوئے تالو سے چھڑائی۔ زمانے کے امام کی گواہی تھی، سوکھی زبان ہونٹوں پر آئی اور سوکھی زبان کو ہونٹوں پہ پھرانا شروع کر دیا۔ فوج میں بھگدڑ مچ گئی، ہر ایک گریہ کر رہا ہے، رونے لگا ہے، گروہوں میں بٹ گئے، کوئی کہہ رہا ہے پانی پلا دو، بچے تو بچے ہیں، بچے کی کیا خطا ہے۔ جب عمر سعد نے دیکھا فوج میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے تو ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے نا ہرملا اقطع کلام الحسین، ہرملا کہاں ہے، حسین کے کلام کو منقطع کر دے، ہرملا اس بچے کو تیر مار کے شہید کر دے۔ مولانا مرحوم کہتے ہیں کہ ذکر حسین کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، میں اس مقام پہ پہنچا تھا کہ ایک ہندو کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد کہتے مولانا اس کے بعد جو ہوا وہ نہ بیان کیجئے گا، ہم میں سننے کی طاقت نہیں ہے کہ ہم سن سکے کہ پانی کے سوال پہ بچے کو تیر سے مار ڈالا جائے، پانی کے سوال پہ بچے کو مار ڈالا جائے۔ مولانا مرحوم کہتے ہیں کہ میں نے برجستہ کہا واہ میرے بے شیر واہ، ارے کیا تیری مظلومیت ہے کہ ہندو بھی اسے سننا گوارا نہیں کرتے، وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ آج 1400 برس بعد دوسرے مذاہب کے لوگ اصغر کی شہادت کو برداشت نہیں کر پاتے۔ کوئی اس باپ کے دل سے پوچھے کہ جس کے آغوش میں ننھا سا بچہ تھا اور ظالم کی صدا تھی بچے کو تیر مار کے شہید کر دو۔ اور باب ازاں اگر بچے کو صرف شہید کرنا تھا تو کسی بھی تیر سے شہید کیا جا سکتا تھا، مگر مقتل کہتا ہے کہ ہرملا ملعون نے علی اصغر کو شہید کرنے کے لیے سہ شعبہ تیر کا استعمال کیا۔ عربوں میں کئی طرح کے تیر ہوتے ہیں، چھوٹے پرندوں کے شکار کا الگ تیر ہوتا ہے، زہر سے بجھا ہوا تیر الگ ہوتا ہے، ہرن جیسے جانور کو شکار کرنے کا تیر الگ ہوتا ہے، اس سے بھی بڑے جانور کو شکار کرنے کے لیے سہ شعبہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہرملا ملعون نے سہ شعبہ تیر لیا، اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیکا، گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک کے تیر کا رخ جناب علی اصغر کی طرف کیا، مگر ہرملا سے تیر چلایا نہیں جا رہا۔ ہرملا پریشان ہے۔ ایک شخص نے پوچھا ہرملا کیا ہوا، تیر کیوں نہیں چلاتا؟ کہا تیر کیسے چلاؤں، میرا تیر بڑا ہے بچہ چھوٹا ہے، میرا تیر بڑا ہے بچہ چھوٹا ہے۔ بس ایک مرتبہ ہرملا کو علی اصغر کی چمکتی ہوئی گردن نظر آئی، بس ظالم نے اصغر کی گردن
گردن کا نشانہ لیا اور تیر کو پھینکا. ارے پوری قوت سے تیر چلا. یہ سنسناتا ہوا تیر، بھاری تیر ننھے علی اصغر کی گردن پہ آ کے لگا. بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. اور باب ازا تیر کا کام ہوتا ہے جس جگہ پہ لگتا ہے اس جگہ میں سوراخ کر دیا کرتا ہے، اس جگہ میں چھید ہو جایا کرتا ہے. مگر علی اصغر کو جو تیر لگا اس نے وہ کام نہیں کیا جو تیر کا کام ہوتا ہے، بلکہ ایسا تیر تھا کہ فَذَبَحَ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک نہر ہو گیا. علی اصغر کی شہادت کے بعد امام نے اصغر کے خون کو چلو میں لیا، امام نے خون کو آسمان کی جانب پھینکا. جو خون ہاتھ میں رہ گیا اسے چہرے پہ ملا اور کہا اسی عالم میں نانا سے ملاقات ہوگی. اور باب ازا اب حسین ابن علی کے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا، اتنا سخت مرحلہ تھا کہ امام نے اس عالم میں اپنے چاہنے والوں کو یاد کر کے کہا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی. اے میرے چاہنے والوں، کاش کربلا کے میدان میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں کس طرح سے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، وہ انکار کر رہے تھے. امام نے لاش علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا. ہاتھ میں لینے کے بعد اب امام خیمے کی جانب چلے. ارباب ازا ذرا سوچے، اکبر کی لاش اٹھا کر خیمے تک لانے والے حسین ہیں، قاسم کے پامال ٹکڑے کو سمیٹ کر خیمے میں لانے والے حسین ہیں. اکبر تو جوان تھے نا، امام اکبر کا لاشا لے کے خیمے میں آئے. وہ بے چینی بے قراری نہیں تھی جو اس 6 مہینے کے بچے میں تھی. دیکھنے میں تو بچہ سب سے کم سن تھا مگر لاشا اتنا بھاری تھا کہ حسین سے اٹھ نہیں پا رہا. امام کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، اور امام کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بس ایک مرتبہ امام در خیمہ تک آ گئے، در خیمہ پہ آئے، آواز دی، مگر سب سے پہلے جو بچی باہر آئی حسین کی بیٹی سکینہ باہر آئی. آنے کے بعد بڑی حسرت سے کہا بابا میرے بھیا علی اصغر کو پانی پلا لائے. بابا میرا بھیا سیراب ہو گیا، بھیا نے پانی پی لیا مگر بابا میں پیاسی رہ گئی، بابا میری پیاس کا کیا ہوگا. امام کیا کہتے، امام نے بس ابا کے دامن کو ہٹا دیا. ابا کے دامن کو ہٹانا تھا کہ بچی نے وہ منظر دیکھا. اللہ کسی بہن کو ایسا منظر نہ دکھائے. سکینہ نے کیا دیکھا، اصغر کا گلا چھدا ہوا ہے، شلوکا خون میں تر ہے، زمین پہ گری پچھاڑے کھانے لگی. ہائے میرا بھیا علی اصغر، ہائے میرا بھیا علی اصغر، ہائے میرا بھیا علی اصغر. بس اسی اثنا میں جناب رباب بھی خیمے سے باہر آئی. جناب رباب کی نظر حضرت علی اصغر پہ پڑی. رباب ماں تھی نا، ماں کیا کہتی، مگر رباب نے زیادہ بیان نہیں کیے، بس ایک جملہ کہا یا بنیا مثل کا ینہر. اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بیٹے کو بھی نہر کیا جاتا ہے. ارے مطلب یہی تھا اس عمر کے تو بچوں کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا، مگر اصغر تجھے 3 بھال کے تیر سے شہید کر ڈالا گیا. ہائے میرے علی اصغر، میری گودی اجڑ گئی، میری گودی ویران ہو گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ.